یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب سین ہو گیا ہے بچوں. لاہور شہر کا جو اسموک تھا وہ غائب ہو گیا لیجنڈ کے آتے ہی. اور دسمبر شروع ہوتا ہی, آج دسمبر کی 1 تاریخ ہے 2024 سے, نومبر ختم ہوا ہے. میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لاہور سے تو چلا گیا ہے پہلی بات, لیکن کراچی میں انٹری ہو گئی ہے اسموک کی اور کراچی اوپر آ گیا ہے. یہ تو حیرت انگیز بات ہے کہ جب میں نومبر میں لاہور آیا, لاہور میرے آنے سے پہلے اسموک سے بھرا پڑا تھا, حالت بگڑ گئی تھی لاہور والوں کی, اور لیجنڈ وہاں پہ پہنچا ہے اور اللہ نے اسموک غائب کر دیا. کس نے؟ اللہ نے. یہ دماغ میں رکھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر پرپس نہیں ہے نا, ورنہ اپنی بڑائیاں کرنے تھوڑی آیا میں ویڈیو پہ. میری لاہور میں انٹری ہونے سے پہلے ہی ہلچل مچ گئی تھی موسم کے اندر, اور میرے لاہور میں پہنچتے ہی اسموک ایسے بھاگ گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ. اور اس کے بعد نومبر ختم ہونے تک میں وہ آیا نہیں ویسے, اور میڈیا کی خبروں کی تیسی ہو گئی اور لیجنڈ کی ویڈیوز آتی گئیں. پھر آپ دیکھو کہ جیسے ہی دسمبر یہاں ختم ہوا ہے, ابھی میں نے ویڈیو دیکھی, نیوز چیک کی کہ چیک تو کریں اسموک کا کیا حال ہے, پتہ لگا کراچی میں اسموک بڑھ گیا ہے. کراچی بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا. کراچی میں فضائی آلودگی کے ڈیرے, شہر قائد دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا. یہ تو عجیب و غریب مارے کل ہے. مارے کل ہی, میں تو مارے کل ہی بولوں گا بھائی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا کوئی, مطلب کیسے, کیا خیال رکھ سکتا ہے موسم کا کہ ادھر سے ختم ہوتا ہے اور ادھر دوسرے شہر میں شروع ہوتا ہے. میں کراچی سے لاہور آیا تھا, جب میں کراچی میں تھا تو اسموک نام کی کوئی چیز بلا نہیں تھی کراچی میں, ٹھیک ہے. کراچی میں بڑے میریکل ڈیمونسٹریٹ ہوئے ہیں, گرمی کا میریکل, بارش کا میریکل, بارش روکنے کا میریکل, بارش برسانے کا میریکل, یہ سب میں وہاں پر اللہ کی مدد سے کروا کے آیا. اب لاہور میں آیا, لاہور ختم ہو گیا 18-19 تاریخ سے, دیکھو اس کے بعد سے 30 پورا لاہور کا پورا مہینہ ختم ہو گیا یہ نومبر کا 2024 کا, اور وہ ختم ہوا ہے. ادھر کراچی کے اندر پتہ لگا جی اسموک آ گیا ہے. اب میں لاہور میں اور وہ کراچی ہے, یہ ریورس ہو گیا گیم. اب بہرحال میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا, میں تو صرف اتنا بتاؤں گا کہ دیکھو بچوں, آپ تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جاؤ, اور اگر آپ بچوں میں سے کوئی گورنمنٹ میں کام کرتا ہے, گورنمنٹ کے اداروں میں کوئی کام کرتا ہے, تو یار میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, یہ اسموک نام کی جو بلا آپ جس کو سمجھ رہے ہیں, جس سے 86% عوام متاثر ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا پاکستان میں, پتہ نہیں کہاں پہ ہو رہا ہوگا. افسوس, پاکستان کی نئی سروے رپورٹ جاری, 68% شہریوں نے کھانسی, 66% نے فلو, 37% نے سانس لینے میں مشکلات, جبکہ 29% نے آنکھوں میں جلن کی شکایت کی. متاثرین کی سب سے زیادہ شرح پنجاب میں 77% ریکارڈ کی گئی, جس میں راولپنڈی, اسلام آباد میں 87% اور لاہور میں 84% افراد نے سانس کے امراض میں. اوکے, اگر اس کو پرماننٹ ختم کروانا ہے تو پاکستان کے اندر ایک بندہ میں جانتا ہوں جو یہ کام کرنے کے لیے آفر کرتا ہے, اور وہ یہ بندہ سولوشنز دے رہا ہے, وہ ہے مولانا ابرار عالم نام ہے ان کا, اور rightfulreligion.com کے وہ فاؤنڈر ہیں, ٹھیک ہے. ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لو ان کا نام اور ان کے کام اور ان کی پہچان. اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت ہو تو ان سے کانٹیکٹ کر لو, اور اس کے بعد بات چیت کر لو. مجھے تو ایک سولوشن پرووائڈر کوئی معلوم ہے جو اسپریچول ورلڈ میں کوئی کام کر رہا ہے, تو وہ یہی ہے. جاؤ ان سے ہیلپ لو پرماننٹ اسموک ختم کروانے کے حوالے سے. سو میں نے تو بہرحال جو کچھ بھی میں نے کیا اللہ کی مدد سے, اور جو اللہ نے میرے ادھر ادھر ٹریول کرنے کے دوران میں کیا, یہ تو امیزنگ ہے. مطلب یہ امیزنگ ہے کیونکہ اس وقت دنیا کا کوئی غیر مسلم میرے مقابلے پر آ کے ایسی ڈیمونسٹریشن نہیں کروا سکتا اپنے جھوٹے خداؤں سے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کسی جگہ شہر میں پہنچے اور اس کے پہنچتے ہی وہاں کا اسموک غائب ہو جائے, ٹھیک ہے, اور وہ نہ پہنچے تو اسموک بھرا ہوا ہے, اور لوگ مر رہے ہیں, اور پابندیاں لگ رہی ہیں, لاک ڈاؤن لگ رہا ہے. اس سے پہلے کرونا وائرس کے دوران میں بھی ایسا ہی اس سے خطرناک قسم کا, ایک خطرناک تو نہیں کہیں گے, اتنا پاورفل میریکل ڈیمونسٹریٹ ہوا تھا جب کراچی سٹی پہ 30% سے اوپر کرونا بڑھ گیا تھا. کتنا؟ 30% سے اوپر بڑھ گیا تھا, اور لاشوں کے انبار لگ گئے تھے. روزانہ جنازے پہ جنازے نکل رہے تھے. پھر لیجنڈ میدان میں کودا, ہاں تب بھی لیجنڈ ہی کودا, وہ اس کو بڑا شوق ہے پتہ نہیں پنگے لینے کا, وہ کود پڑا. اس نے پھر ریکویسٹ کی بادشاہ سلامت سے, بادشاہ سلامت نے قبول کر لی, ٹھیک ہے بھائی, اور بادشاہ سلامت نے کراچی سٹی کا کرونا ریورس کر دیا. اور اس کے بعد کرونا ایسے نیچے بھاگا کہ کرن ہے اس کی سما نیوز پہ, کرن, ان کو آگے بولنا پڑا, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, مطلب ان کو خود بھی پلے نہیں پڑا تھا یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, لاک ڈاؤن سے بھی اتنا فرق نہیں پڑا تھا, یہ اچانک ہوا کیا. اب ان کو کون بتائے, میں نے تو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی میڈیا چینل والوں کو, میں نے ان کو بتا بھی دیا تھا کہ میں کون بات کر رہا ہوں کیا ہے. ان کی کھوپڑی میں نہیں بیٹھا, کھوپڑی میں بیٹھا ہوتا تو اس وقت پٹ رہے ہوتے, کرونا سے بھی لاشیں گر گئیں. سو بہرحال میرا تو خیر کوئی مانے نہ مانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ شہر اللہ کے ہیں, یہ دنیا اللہ کی ہے, یہ ملک جتنے بھی ہیں سارے اللہ کے ہیں. وہ جس شہر میں جہاں جس ملک میں چاہے گا, جس کو چاہے گا, زلزلوں سے, آندھی سے, طوفان سے, ہواؤں سے, بجلیوں سے, آوازوں کا بھی عذاب شاید آپ لوگوں نے چکھا نہیں ہے, چکھو گے تو پتہ لگ جائے گا. بیماریوں سے, زخموں سے, پیپ سے, درد سے, تکلیف سے, اذیتوں سے, پتہ نہیں کس کس چیز سے مار دے گا. وہ بہت ہی سخت اور دردناک قسم کی سزائیں دینے والا خدا ہے. میں کیا کروں, مجھے یہ تعارف کروانا پڑے گا اللہ کا.
لوگوں نے اللہ کا وہ والا تعارف کروایا بہت رحیم ہے رحیم ہے رحیم ہے. میں انکار نہیں کرتا اللہ واقعی میں بہت رحیم ہے, لیکن اس چیز نے لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیا. وہ مسلمانوں کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے, جو دل چاہ رہا ہے اللہ کا حکم توڑ رہا ہے, جو دل چاہ رہا ہے وہ جو اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, انہیں کوئی فکر نہیں ہے. اگر انہیں یقین ہوتا کہ اللہ نے سزائیں دینی ہے ان کی حرکتوں پر, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مسلمان غلط کام کر لے جان بوجھ کر. ٹھیک ہے, غلطیاں اور نفس کی وجہ سے ہو جائے وہ الگ بات ہے. جان بوجھ کر کہ ایک بندے کو پتا ہو یہ سود حرام ہے, وہ کہہ رہا ہے ہاں میں جانتا ہوں حرام ہے, اور وہ سود کھا رہے ہیں. اس کو بولو زنا حرام ہے, ہاں میں جانتا ہوں زنا حرام ہے لیکن زنا کر رہا ہے. یہ چیز کہہ رہا ہوں, ہٹ درمیاں. اور ایک بندہ اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا, زنا ہو گیا, توبہ کر رہا ہے, شرمندہ ہے, رو رہا ہے, دھو رہا ہے, وہ اس کی کنڈیشن الگ ہے. یہ کمپیئرنگ میں دونوں برابر نہیں ہے. سو جو جان بوجھ کے مسلمان کر رہے ہیں وہ ہیں برے مسلمان. اگر ان کو یقین ہوتا تقدیر ہے اور قیامت کا دن بھی ہے اور اس دن فیصلہ تو ہوگا لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی سزائیں دے گا اللہ, تو یہ کبھی نہیں کریں گے. یقین ہی نہیں ہے. میجورٹی آف مسلمس تو یقین ہی نہیں کرتے اس بات پہ کہ اللہ سزائیں دیتا ہے, کیونکہ ان کو بچپن سے ہی فیڈنگ کرائی گئی ہے, برین واشنگ کرائی گئی ہے کہ بیٹا جو مرضی کر لو, اللہ رحمان رحیم, اللہ تو بہت پیارا ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت معاف کرنے والا, وہ سب کچھ ہی معاف کر دیتا ہے. ہاں معاف کرتا ہے, ہم نے کب انکار کیا, لیکن اللہ ہی نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پہ بتایا تو ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی, اللہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے. اللہ سخت سزائیں دیتا ہے اور دیتا ہے, یقیناً دیتا اور انن فانن دیتا ہے. جس کو پکڑ لے وہ گیا, جس کو پکڑ لے وہ گیا, اور بہت بری طرح جاتا ہے, بتا رہا ہوں. اس کی زندگی کے عیاشی اور مزے ختم ہو جاتے ہیں, اس کا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے, اس پہ نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, اس کو اپنی زندگی اور موت تو اسے ایسے دکھتی ہے آنکھ کے سامنے ایسے لٹک رہی ہے, اور وہ بس معافیا مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سے, اللہ معاف کر دیں, اب نہیں کروں گا. سیم اسی طرح جس طرح موت کا وقت کسی کے اوپر پہنچتا ہے نا, اسے پتہ لگ جاتا ہے بس مرنے ہی والا ہوں, تو اب یا اللہ بس ایک دن اور دے دیں, ایک دن اور, اب نہیں کروں گا, اب میں بس ایک دن دے دیں, میں سب صدقہ کر دوں گا, خیرات کر دوں گا, بانٹ دوں گا, کسی کا حق نہیں ماروں گا, جس کا ہے بھائی کا, بہن کا, ماں کا, سب دے دوں گا, پلیز ایک دن دے دیں مجھے, بس میں یہ ٹائم میں سارا کام نپٹا لوں. اب نہیں, بس روزانہ ایک ہی دن تو دے رہے تھے تجھے, سوتا تھا اور اٹھتا تھا اور سو جاتا تھا, اٹھتا تھا سوتا تھا, یہی تو اس کے بیچ میں ہی تو کرنا تھا جو کرنا تھا. اب تو پھر ایک دن مانگ رہا ہے, تو کیا کر لے گا جو تو نے اتنے دن نہیں کیا. سو یو ہیو ٹو کیپ دس ان مائنڈ. یہ جتنی کچھ بھی نشانیاں میرے ذریعے سے پیش آئی ہیں یہ مذاق تماشے کے طور پہ نہیں ہے. یہ جس اسموک کی, اتنے بڑے شہر, لاہور شہر کتنا بڑا شہر ہے, کتنے لاکھوں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, اور ایک بندہ آتا ہے پورے شہر کا اسموک غائب ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اور کراچی کے اندر ایک دم سے اسموک آتا ہے دسمبر 1 2024, نومبر کا اسموک غائب ہو جاتا ہے اچانک سے, ورنہ نومبر ہی کے مہینے میں اسموک نے حالت بگاڑی ہوئی تھی لاہوریوں کی, اور نومبر میں ہی ریورس ہو کے غائب ہو گیا. تو نومبر 2024 اسموک کا میریکل ہوا ہے لاہور شہر پہ, اور نومبر میں کراچی سے میں لاہور آیا ہوں, اور کراچی کے اندر الگ ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے. سر اس کی گرمی بڑھوا دی تھی, گرمی کا عذاب چل رہا تھا, سردی کے موسم میں گرمی بڑھی ہوئی تھی جون جولائی والی, اور اس کے بعد پھر میں نے جب کو بولا کہ اب یہ لو چکھو سردی کا عذاب اللہ کے حکم سے, اور اللہ کے حکم سے سردی شروع ہو گئی, اور پھر کراچی کا موسم دوبارہ ریورس ہوا, گرمی ختم ہونا شروع ہو گئی اور سردی شروع ہو گئی. اور یہ سردی کے موسم میں گرمی کروا کے دکھائی. اگر سردی میں سردی کروائی جاتی تو کون مانتا کہ یہ کوئی میریکل. وہ کہتا ہے یہ تو نیچرل ہے, سردی ہوتی ہے. تو کراچی میں تو ریکارڈ ٹوٹ گیا 57 سالہ. اس لیے بچوں کا کھیل نہیں سمجھنا چاہیے, اور اللہ واحد القہار سے ڈرنا چاہیے. اس کا عذاب بھگتنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے, کسی میں بھی نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کا عذاب بھگت ہی نہیں سکتے کوئی بھی انسان, کوئی بھی مخلوق. ہاں اللہ کسی پہ رحمت اپنی رحم کر دے اور معاف کر دے, بس یہی غنیمت سمجھو. تو بھائی اگر آج تک رام کرشنا وشنو ہنومان سیوس تھور کی پوجا کرتے رہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ تو تمہیں کبھی نہیں بچا سکتے اللہ کے عذاب سے. کائنات اللہ کی ہے, جنت دوزخ بھی اللہ کے, اور جنت صرف اچھے مسلمانوں کے لیے, برے مسلمانوں کے لیے جہنم ہے, کافروں کے لیے جہنم ہے, شیعہ قادیانی ہندو عیسائی یہودی سکھ پارسی مولیدین کے لیے جہنم ہے. تو تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ جہنم میں. تو شوق سے جاؤ. اور اگر جنت کی طرف آنا ہے تو کلمہ پڑھو اور اس کے بعد اچھے مسلمان بن کے زندگی گزارو, اور کوئی راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا. مسلمان بن کر, اچھے مسلمان بن کے زندگی گزار لو تو جنت میں گئے اللہ کے فضل سے, وہ بھی اللہ کے فضل سے, اگر ایمان پہ خاتمہ ہوا اور مرنے تک اپنے آپ کو ایمان پہ رکھ لیا تو. ورنہ تو آج کل تو بہت سے مسلمان یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بہت سے نوجوان جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ کافر ہو چکے ہیں, ایتھیسٹ بن گئے. یہ پاکستانی مولد غالب کمال جیسوں کی باتیں سن کے. اب غالب کمال یا پاکستانی مولد نے کبھی ایسے کارنامے کیے جو میں نے کیے ہیں اللہ کی مدد سے؟ نہیں کیا نا. ان کی کیا اوقات ہے وہ کر سکے؟ وہ جھوٹے خدا کے, وہ تو خدا کا انکار کرتے ہیں. وہ تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں, بیوقوف ہیں, وہ تو جاہل ترین لوگ ہیں. یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. آئی سمجھ؟
کیونکہ جانور کو بھی اتنی عقل ہے, کامن سینس ہے کہ وہ اللہ کی پوجا کر رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اللہ کے نام کو انووک کرتا ہے. اور یہ کافر یہ انسان ہو کر کافر بنے ہوئے ہیں. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جانور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جانور اللہ کی گواہیاں دے رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چرند پرند درند پہ اللہ کے نام نمودار ہوتے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ کی 200 سے زیادہ معجزات موجود ہیں. 200 تو کم کہہ رہا ہوں, اتنے ہیں کہ میں گن گن کے تھک گیا ہوں, میں تو گنتا بھی نہیں ہوں, اب اتنے بھر دیے اللہ نے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان گنت قسم کے میریکلز میرے ساتھ اللہ نے کر دیے, اس کے باوجود یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ تم جیسوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے. اور اگر خدا کو منوانا بھی ہے تو کہیں گے کہ رام کرشن کی پوجا کرو. ابے جن کی تصویر جھوٹی, وہ خدا کیسے ہو گئے؟ اصلی خدا کو تو دیکھا ہی نہیں ہے تمہارے ہندوؤں نے, نہ عیسائیوں نے دیکھا ہے, نہ یہودیوں نے دیکھا ہے. اصلی خدا کو کس نے دیکھا ہے؟ میں نے بھی نہیں دیکھا. اللہ کو تو میں نے بھی نہیں دیکھا, تو میں فوٹو کہاں سے دکھا دوں؟ میں فوٹو کھینچ ہی نہیں سکتا, میں فوٹو بنا نہیں سکتا. ہاں اگر میں نے اللہ کو دیکھا ہوتا میں فوٹو بناتا, میں بناتا فوٹو اگر اللہ کو میں نے دیکھا ہوتا. میں بتا رہا ہوں میں نے دیکھا ہی نہیں, اس طرح تو دیکھا ہی نہیں اصلی شکل میں. ہاں خواب میں میری ملاقات ہوئی ہے اللہ سے, لیکن وہ چیز پھر دماغ سے اس طرح نہیں رہتی, اوجھل ہو جاتی ہے. اللہ وہ چیز نہیں رکھنے ہی نہیں دیتا مائنڈ میں. ہوا ہے میرے ساتھ, بات چیت ہوئی ہے, تو یہی تو اسی کا تو نتیجہ ہے. یہ میرے پاس جو نشانی ہے ایسا تو نہیں ہے, اللہ کا کوئی کنیکشن تو ہے, کچھ تو ہے میرے ساتھ تعلق, کوئی ایسا جو بہت ہی خاص قسم کا ہے. تو اس لیے میرے ساتھ معاملات بھی ذرا الگ ہی قسم کے رکھتا ہے, چاہے وہ مجھے کچھ دینے کا ہو یا مجھ سے کچھ چھیننے کا ہو. ہاں میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی اللہ کا بہت بڑا چہیتا ہو گیا ہوں تو مجھے تو وہ کچھ کہے گا ہی نہیں. یہ نہیں, یہی اس لیے بتا رہا ہوں, جتنا زیادہ کوئی اللہ کے قریب ہوتا اتنا ہی اس کے ساتھ سزا کا معاملہ بھی دگنا تگنا ہو جاتا ہے. غلطیاں پہ اس کی غلطیاں پھر عام انسانوں والی غلطیاں نہیں رہتی. عام بندہ کرتا تو چلو یار علم نہیں تھا, لیکن خاص بندہ کرے تو اس کی پکڑ زیادہ جلدی ہو جاتی ہے اور خاص قسم کی بھی ہو جاتی ہے. سو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اللہ کی طرف نہ ہو, مطلب بتانے کا یہ, اگر آپ اچھے رہو گے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے سزائیں دینے کی. اس سے سمپل تھنگ, ایک بچہ باپ کا کہنا مان رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, باپ کو کیا ضرورت پڑی اسے مارے پیٹے یا ڈانٹے؟ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے آ جاؤ اسلام میں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر تسلیم کر لو, ان کو اللہ کا آخری نبی مان لو اور اللہ کو خدا مان لو, اس کے علاوہ نجات نہیں ہے, ورنہ تمہاری مرضی ہے بھائی. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو اللہ فار آل دا میریکلز اینڈ سائنس. آپ کی ہیلپ سب سے گریٹ. اللہ اکبر.